صرف ایک باب رحمت ہے اور دو جہاں سوالی ہے۔ ایک باب رحمت ہے، دو جہاں سوالی ہے، اور ہر کرم انوکھا ہے۔ جس انداز سے بھی آقا کرم کریں، جب اس کی سمجھ آ جائے تو وہ انوکھا نرالا ہوتا ہے۔ ہر کرم انوکھا ہے، ہر عطا نرالی ہے۔ ایک باب رحمت ہے اور دو جہاں سوالی ہے۔ پاس کچھ نہیں لیکن ان کی نظر کرنے کو، غور کریں، ہاتھ خالی ہے، دامن خالی ہے، جھولی خالی ہے، دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن جو دینے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ پاس کچھ نہیں لیکن ان کی نظر کرنے کو تحفہ ہے درودوں کا اور آنسوؤں کی ڈالی ہے۔ تحفہ ہے درودوں کا اور آنسوؤں کی ڈالی ہے۔ ایک باب رحمت ہے، دو جہاں سوالی ہے۔ اس آخری شعر میں آپ نے کیا سنا کہ درود کیا ہے؟ درود تحفہ ہے۔ کس کی طرف سے؟ امتی کی طرف سے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی تحفے کی حیثیت کیا ہے، اور درود کی حیثیت تحفے کسی ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیت اطہر سے باہر آئے۔ بیت کا مطلب اب یاد ہو گیا نا، مسجد بیت ہم نے لفظ یاد کیا تھا، اس سے ہمیں یاد ہو گیا کہ بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر۔ تو بیت اطہر صرف پاک نہیں، اتنا پاک کہ اس کے مقابلے میں کوئی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اطہر تفضیل کا صیغہ ہے، افعال کا صیغہ۔ بیت اطہر، ساری کائنات سے بڑھ کر پاک گھر سے حضور باہر نکلے، اور آپ نے باہر آ کے کیا سنایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کل رات مجھے عجیب و غریب خواب دکھائی دیا حضور علیہ السلام کو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کا ایک آدمی پل صراط سے گزرتے ہوئے دیکھا، جو کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اچانک اس وقت کے جب وہ بری طرح کانپ رہا تھا، گرنے کو تھا، درود پاک کا وہ تحفہ جو اس نے اپنی زندگی میں مجھے بھیجا تھا، وہ خود درود آ گیا۔ یعنی اب حضور یہ نہیں فرما رہے کہ میں نے اس درود کو جا کے پیش کیا، نہیں، فرمایا وہ درود خود آ گیا۔ درود کیسے آئے گا؟ ویسے ہی جیسے رمضان آئے گا، ویسے ہی جیسے قرآن آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ درود آیا، اللہ اکبر۔ وہ پل صراط، ذرا تصور کرنا ضروری ہے، وہ پل صراط، اپنے سر پہ ہاتھ لگا کے ایک بال پکڑیں، اس بال سے زیادہ باریک، اور ہمیں گزرنا ہے اس کے اوپر سے، اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، جو بندوق کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتی ہے، اس سے بھی زیادہ تیز وہ پل صراط، اس کے اوپر سے وہ کانپتا ہوا، لرزتا ہوا گزر رہا ہے۔ یکدم ایک طرف سے درود آیا، سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا، اور اس امتی کی شان کیا ہوگی کہ وہ انتہائی عزیز دوست کی طرح یکدم آ کے میرے امتی کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ اس نے آ کے میرے امتی کا ہاتھ تھاما اور اس کو پل سے پار کرا دیا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی سی ایکٹیویٹیز، ہمارے چھوٹے چھوٹے سی کام جو آج ہمیں سمجھ نہیں آتے، کاش ہمارے دلوں میں یہ اتر جائیں، کاش وہ یقین آج ہمارے اندر پیدا ہو جائے
جو ہمیں آخرت میں اتنے بلند مقامات دینے والا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ درود آیا، اس نے آ کے میری امتی کا ہاتھ تھاما اور اسے پکڑ کر پل صراط سے پار لے گیا اور اس کی انتہائی مشکل منزل کو آسان کر دیا۔ شاید کبھی زندگی میں ایک بار ہماری زبان سے بھی اس یقین کے ساتھ درود نکلے جو اس مقام پہ قبول ہو جائے، میدان معاشر کے ان مشکل مقامات پہ ہمارے بھی کام آ جائے۔ اب دیکھیے کہ کتنا بڑا تحفہ ہے، نبی علیہ السلام نے اسے قبول کیا تو کیسا سنبھالا۔ آج ہماری طرف سے درود کا تحفہ قبول کیا تو ہمارے نبی نے کیسا سنبھالا کہ وہ درود پھر کس شان میں بدل کر ہمارے ہی کام آئے گا۔ اور کہاں کام آئے گا؟ جہاں دنیا کی نہ دولت کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ کوئی اپنا اثر رسوخ کام آئے گا، نہ دوست احباب کام آئیں گے، نہ ماں باپ اور اولاد کام آئے گی۔ وہاں کام آیا تو کون کام آیا؟ اپنے محبوب کو بھیجا ہوا وہ تحفہ، اور محبوب کی لجپالی کا عالم دیکھیے کہ آج بھیجا تو قیامت کے دن تک اس کو سنبھال کے رکھا۔ اللہ نے اس کو دکھا دیا۔ تو پھر سچ ہی کہا کسی عاشق نے کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ جو قتل کرنا چاہتے تھے حضور رحمت کی چادریں انہیں عطا کرتے تھے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو بس ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہر وقت ہمارے دل میں ایک خیال ہونا چاہیے کہ میرے پاس تحفہ ہے کیا؟ آقا آپ کی شان، آپ کا مقام اور میں، میرے پاس تحفہ ہے کیا جو کروں نظر سید مرسلہ؟ میرے پاس تحفہ ہے کیا جو کروں نظر سید مرسلہ؟ یہ ہیں چند پھول خلوص کے، یہ درود ہے، یہ سلام ہے۔ یہ ہیں چند پھول خلوص کے، یہ درود ہے، یہ سلام ہے۔ آپ نے بارہا مرتبہ واقعات سنے، کچھ پڑھنے والوں نے پڑھے بھی ہوں گے، کہ جب انسان مشکلات میں گر جاتا ہے کہ اسے کوئی راستہ نہیں نکلنے کا ملتا، تو وہ سچے دل سے جب اپنے محبوب آقا کو پکارتا ہے اور آپ کی بارگاہ سے اپنی پریشانی کے لیے مدد مانگتا ہے، ایسی شان سے مدد آتی ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ ایسے واقعات میں سے ایک پھر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے سماعت کیجیے، جو معارج النبوت میں ایک مسترد کتاب کے اندر درج کیا گیا ہے۔ ایک شخص کے ذمے 500 درہم قرضہ تھا، دینا تھا لوگوں کا، مگر حالات تھے کہ غریبی کی طرف ہی بھاگتے جا رہے تھے، وہ واپس پلٹنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اس دور میں 500 درہم کوئی معمولی رقم نہیں تھی، وہ کہاں سے ادا کرتا؟ دینے کے لیے کچھ صورت ہی نہیں بن رہی۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب کی بارگاہ میں روتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، مشکل کشائی کے لیے دعا مانگتا ہے۔ تو آقا دو عالم علیہ السلام خواب میں دیدار عطا فرماتے ہیں۔ جب خواب میں دیدار ہوتا ہے تو وہی پریشانی خواب میں بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھیے کہ اپنے امتی کی کیسے مدد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم ابو الحسن کیسائی کے پاس چلے جاؤ، میرا ایک امتی ہے، مالدار ہے، دولت مند ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور میرا جا کے پیغام دو، اور اسے کہو کہ تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ اس غریب کو 500 درہم دے دو۔ اللہ اکبر، 500 درہم دے دو۔ وہ شخص کون ہے؟ ابو الحسن کیسائی کون ہے؟
وہ نیشا پور میں رہنے والا ایک سخی آدمی ہے. اس کی سخاوت کا عالم کیا تھا کہ ہر سال 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتا تھا. یہ باتیں وہ ہیں جن کو سن کر اگر ہم پلے باندھ لیں نا تو سچی بات یہ ہے کہ ہم سے بڑا کوئی مفلس بھی نہ دنیا میں ہو. اگر ہم ارادہ کر لیں کہ یہ کام ہم بھی کریں گے تو رب آپ کو بھی توفیق دے. ہمارا کیا عالم ہوتا ہے کہ اپنے پرانے کپڑے 10 بندوں کو سارے سال میں دے دیں تو 10 سے ہی نہیں 100 بار بتاتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں. وہ 10,000 غریبوں کو ہر سال نئے لباس خرید کے دیتا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تم سے کہے نا کہ تمہیں کس نے بھیجا اور تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ تمہیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے، تو اسے کہہ دینا کہ تم ہر بار، ہر روز، ہر رات میری بارگاہ میں 100 بار درود پڑھتے ہو، تو رات کو تم نے مجھ پر درود نہیں پڑھا، یہ تمہاری نشانی ہے کہ میرا حکم تمہارے تک پہنچ رہا ہے. تو ظاہر ہے تم درود تو مجھے بھیجتی ہو، تو میرے سوا تو کوئی نہیں جانتا نا کہ تم نے درود نہیں پڑھا. تو تمہارے لیے یہ نشانی ہوگی اور وہ تمہارا یہ قرض ادا کر دے گا. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی تمہاری مشکلات کیسے حل کر سکتا ہے یا کوئی ولی تمہاری مشکلات حل کیسے کر سکتا ہے، وہ جو رب ہے، جو قادر و قدیر رب ہے، اس رب نے اپنے غلاموں کی عزتیں بھی رکھی ہوئی ہیں. اور کوئی مالک، کوئی سیٹھ، کوئی رئیس اپنے ملازموں اور نوکروں کی عزتیں رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ بولے. ایک عام محلے دار بندے کے گھر میں نوکرانی کام کرنے والی اور ایک آپ کے اس کی صوبے کے وزیر کے گھر میں نوکرانی کام کرنے والی، کیا وہ دونوں برابر ہوں گی؟ اس کا اور اس کا اختیار برابر ہوگا؟ تو جو مصطفیٰ کے نوکر ہوں گے، جو اللہ کے محبوب ہوں گے، اور ان میں اور ہم میں کتنا فرق ہوگا؟ کیا ہماری اور ان کی ویلیو برابر ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی. ان کے مقام ہیں، اللہ نے ان کو نواز رکھا ہے اور اللہ نے ان کو اختیار بھی عطا کر رکھا ہے. تو پھر ان کا یہ مقام ہے، وہ اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے ولی ہوں یا ان ولیوں کے بھی خدمت گار ہوں. ہمارے جیسے عام لوگوں سے تو وہ بھی بڑے اعلیٰ مقامات رکھتے ہیں. تو جس وقت کوئی امتی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درود سے کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں. اور اگر کوئی اس کو اگنور کر دیتا ہے یا نظر انداز کر دیتا ہے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر محبت کا اظہار نہیں کرتا اور درود نہیں بھیجتا، تو آپ ذرا سوچئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. کوئی آپ کا محسن ہو، کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو، احسان کرنے والا، اور آپ بڑے مجمع میں اس کو نظر انداز کر کے نکل جائیں یا 2-4 بار ملے اور اس کی پرواہ تک نہ کریں اور اس کو سلام دعا نہ کریں، تو بتائیے اس کو کتنی تکلیف ہوگی. اگر ایک بندہ ہمارے جیسا ہمارے اوپر ہمارے مطابق کوئی ایک چھوٹا موٹا احسان کرے اور ہم اس کی قدر نہ کریں، اس کو کتنی تکلیف ہوگی. تو کائنات کے والی جنہوں نے پوری کائنات پہ احسانات کی بارشیں کر دی اور جتنے احسانات انہوں نے ایک عورت پہ کیے، ساری دنیا کے احسانات اور رحمتیں ایک طرف رکھے اور دوسری طرف صرف عورت پر کی گئی رحمتیں رکھیں تو یہ بڑھ جاتی ہیں. تو جب ہماری طرف سے ہمارے محبوب کی بارگاہ میں ہماری محبت کا نذرانہ نہیں پہنچے گا، درود و سلام بار بار نہیں پہنچے گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ ہوگا یا خوشی ہوگی؟ دکھ ہوگا. اور جب درود و سلام محبت سے پہنچیں گے تو پھر خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا؟ پھر خوشی ہوگی. اگر ہمارے درود سے ہمارے مصطفیٰ کے چہرہ والضحیٰ پہ خوشی آ جائے تو اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی خوش نصیبی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ تو عزیزات محتشم، سبق ہر گفتگو کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب نبی سے سچا پیار کریں اور اس طرح پیار کریں کہ پیار کا حق ادا کریں. ہماری جو حیثیت ہے
اور ہمارا جو تعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ امتی اور نبی کا تعلق ہے۔ اور امتی کا کام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امتی کو پیار کا معیار کیا دیا؟ غلام نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ آپ پہ درود پڑھ لیا کروں تو یہ میری محبت کے لیے کافی ہے؟ آپ نے فرمایا بہت ہے، اور زیادہ کر لے تو تیرا اور فائدہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ 3 حصے، فرمایا بہت اچھا ہے، اور زیادہ کر لے تو تیرا فائدہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ آدھا حصہ آپ کی ذات پہ درود اور آدھا حصہ باقی عبادت ریاضت اور کاموں کے لیے، اب ٹھیک ہے؟ کہا بہت اچھا ہے، مگر اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے فائدہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر 3 حصے آپ کی ذات پہ درود کے لیے اور 1 حصہ باقی کاموں کے لیے اب کافی ہے؟ کہا بہت اچھا ہے، مگر اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہت فائدہ ہے۔ تو پھر کہا یا رسول اللہ اب آپ گواہ ہو جائیے، میرا پل پل، میری گھڑی گھڑی، میرا لمحہ لمحہ آپ کی ذات پہ درود پڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ تو چلتے پھرتے یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ لمبے درود پاک یاد نہ ہوں، پڑھنے کی عادت نہ ہو، زبان کو مشکل لگیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آسان ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ، یہ ہمارا وظیفہ بن جائے تو کتنی خوش بختی کی بات ہے، کتنے گناہ چھوٹیں گے، کتنی غیبتیں کم ہو جائیں گی، کتنی چغلیاں کم ہو جائیں گی۔ ہمیں لالچ پڑ جائے گا کہ وہ جتنی فضول بات میں وقت گزارنا ہے 2 بار اور درود پڑھ لوں۔ اللہ کریم ہمیں آنے والی مقدس راتوں میں بھی، دنوں میں بھی، مقدس مقامات پر بھی اور عام چلتے پھرتے بھی اس درود کا دامن تھامنے اور حضور کی بارگاہ میں ہر پل پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نغمہ قرآنی اور ہر فرد کو ہم اس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم. وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب، انزلناہ، ہم نے جسے نازل کیا، مبارکن، برکت والی، فاتبعوہ، پس تم اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. جو بندہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اس کے راستے پہ چلنا اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ اس پہ رحم ہوتا ہے. ان تقولوا، کہیں تم سب یہ نہ کہو، انما، کہ صرف انزل الکتاب، کتاب اتاری گئی، علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا، اور بے شک ہم تھے، عن دراستہم، ان کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین، بالکل بے خبر. یعنی یہ کتاب جو قرآن کریم ہے، یہ تمہارے اوپر نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مبارک کیسے ہے؟ اس لیے کہ اس کو مبارک فرشتہ لے کر آیا. یہ مبارک اس لیے ہے کہ یہ مبارک مہینے میں نازل ہوئی. یہ مبارک اس لیے ہے کہ یہ مبارک ذات پہ نازل ہوئی. اور یہ مبارک اس لیے ہے کہ یہ بندے اور رب کے درمیان واسطہ ہے. اللہ کی بات سمجھنے کے لیے قرآن ہمارے درمیان واسطہ ہے.
کہ ہمیں اللہ کی بات سمجھنے کے لیے قرآن لینا پڑتا ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے۔ تو اس کی پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کا یہ حکم دیتا ہے ان پر عمل کرو، اور جن سے یہ روکتا ہے ان سے باز آ جاؤ۔ امت پر یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ ہم نے آغاز میں 5 حق قرآن کریم کے بیان کیے، آپ نے ان کو سنا بھی، اس کو پڑھنا بھی، اس کو سمجھنا بھی، اس کو درست پڑھنے کا طریقہ اختیار کرنا بھی، جو اس کے اندر لکھا ہوا آتا ہے اس پہ عمل کرنا بھی، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی، یہ سارے حق ہیں قرآن پاک پہ جن کو پورا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ جن گھروں میں قرآن کریم پڑھا نہیں جاتا، نبی علیہ السلام نے ان کو ویران قبرستان سے تشبیہ دی۔ ابھی آپ سب اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ کن کے گھر آباد ہیں اور کن کے گھر قبرستان ہیں۔ قرآن گھر میں پڑھے ہونے سے یاد رکھو برکتیں نہیں آتی، قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے برکتیں آتی ہیں۔ نحوستیں اور بے برکتیاں اس سے دور ہوتی ہیں کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور دوسروں کو بھی اس طرف راغب کریں، یہ اس کا حق ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو اچھی طرح سمجھ لے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ گھر برباد قبرستان ہے جس کے اندر صبح اٹھ کر کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ تو آج سے وعدہ کریں، ارادہ کریں، کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو عادت ڈالیں، اپنے گھر کی عورتوں کو عادت ڈالیں، اسکول گوئنگ بچے جو ہیں ان کو عادت ڈالیں کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے وہ قرآن کھولیں۔ اگر زیادہ وقت نہیں ہے تو 2 آیتیں ہی قرآن کی پڑھ کے گھر سے نکلیں۔ اگر اتنا بھی نہیں تو کم سے کم گاڑی بھی اگر آگے بچہ لیٹ ہو گیا تو اسے کہیں کہ قرآن پکڑو، اسے دیکھو، اس کو چومو، سینے سے لگاؤ، پھر جا کے گاڑی میں بیٹھو۔ کم سے کم اتنی عادت بچوں کو ڈالنا شروع کر دیں، ایک دن آئے گا وہ اسے کھول کے پڑھنے بھی لگ جائے گا۔ آپ سے جتنی کوشش ہوتی ہے آپ وہ شروع کر دیں، اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ اگر یہ سب کرنے لگ جائیں گے تو ہمارے اوپر اللہ کا رحم اترنا شروع ہو جائے گا۔ اور علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا، اور آج جگہ جگہ پہ آپ کو لکھا ہوا اور ہر خطیب اپنے خطاب میں بیان کرتا سنائی دیتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ کون؟ ہمارے بڑے، ہمارے پچھلے بزرگان دین جو اگلے مسلمان گزر گئے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ یعنی جو بندہ سنتا تھا نا کہ یہ مسلمان ہے تو اس نام سے لوگ اس کو عزت دیتے تھے۔ کیوں؟ آج ہماری عزت کیوں نہیں؟ ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تارک، یہ کتاب والے کاف کے ساتھ جو تارک لکھا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنے والا۔ تو ہم کون ہیں؟ قرآن چھوڑنے والے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہم ذلیل و رسوا ہوئے۔ اگر ہم نے بھی آج ان بزرگوں کی طرح، پرانے مسلمانوں کی طرح قرآن کو تھاما ہوتا تو ہم ذلیل و خوار نہ ہوتے۔ آج ہماری زندگی میں، روزگار میں، گھروں میں، اولادوں میں برکتیں، فرما برداریاں ہوتی، یہ سب نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ خود ایمان سے فیصلہ کریں، دیانتداری سے سوچیں، اپنے اندر کی اٹھتی آواز کو سنیں۔ کتنی مائیں آپ کے اندر، کتنی بیٹیاں، کتنی بہویں بیٹھی ہوئی ہیں جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے قرآن کھولتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں۔ شاید کوئی 8-10 لوگ مل جائیں آپ کو، باقی کوئی بھی نہیں ہوگا، اس لیے میں ہاتھ اٹھا کے شرمندگی نہیں کروانا چاہتی۔ تو یہ ہمارے سوچنے کا مقام ہے۔ ہمیں کسی نے آپ کے ڈنڈے سے پابند نہیں کرنا۔ جب ہدایت کی بات آپ کے اندر اترے گی اس کی تاثیر باہر یوں نکلے گی کہ اگلے دن آپ کے ہاتھ میں قرآن ہوگا۔ تو بس وہ تاثیر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ اے مسلمانوں، تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو پچھلے 2 گروہوں پہ اتری تھی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پہ، ہمارے اوپر تو کوئی نئی کتاب آئی نہیں، تو ہم کس لیے کسی کے نئی کتاب کا عمل کریں یا اس پہ ہم کاربند ہوں؟ وہ ان لوگوں کی کتابیں تھیں، وہ ان پہ عمل کریں، ہمارے اوپر تو کوئی کتاب آئی نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے
تمہاری اس بات کا انتظام کر دیا۔ اگر یہ پھر دوسرا یہ تم کہہ سکتے تھے کہ وہ کتابیں تو وہ عبرانی اور سریانی زبانوں میں ہیں، وہ تو ہماری زبانیں ہی نہیں ہیں، ہم ان کو کیسے سمجھتے، کیسے ان پہ عمل کرتے۔ کل کو قیامت میں آ کے تمہارے یہ عذر پیش نہ ہوتے تو اے عرب والو، میں نے تمہاری زبان میں قرآن اتارا ہے، اب تم اس قرآن کو لے کے ساری دنیا میں پھرو گے اور اس کو پہنچاؤ گے، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے اوپر قرآن بھی کتاب آئی ہوتی، ہماری زبان میں دین آیا ہوتا تو ہم بھی اس پہ عمل کرتے، جو تھا ہی نہیں تو ہم عمل کیسے کرتے؟ لہٰذا اب تمہارے پاس کوئی عذر کا راستہ نہیں رہا۔ پھر فرمایا کہ او تقولو، یا کہیں تم یہ نہ کہو کہ لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہوتی، لکنا اہدی منہم، تو ہم یہودیوں عیسائیوں سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، اس لیے ہم نے تمہارے اوپر قرآن نازل کر دی۔ یہ 2 لائنوں میں، یہ بلکہ 2-3 لائنوں میں، نہیں 2 میں، 2 میں 1 میں، ہاں یہ مس پرنٹنگ وہ پریس والوں سے ترجمہ لکھنا چھوٹا ہوا ہے۔ فقد جاءکم، تو بے شک آئی تمہارے پاس، بینۃ من ربکم، روشن دلیل، روشن دلیل جس کے بعد کوئی اندھیرا رہتا ہی نہیں۔ کہاں سے آئی؟ کسی تمہارے جیسے آدمی نے نہیں دی، بلکہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آئی، بہدی و رحمہ، اور ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم، تو کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے، کذب، جس نے جھٹلایا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، وصدف عنہا، اور منہ پھیرا ان سے۔ یعنی جو بندہ وہاں جا کے ہاتھ ڈال لے اللہ کی ذات پہ اور اللہ کے قرآن پہ، اس سے بڑھ کر بھی کائنات میں کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ تو وہ لوگ تھے کفار اور مشرکین جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے، کتاب کو جھٹلاتے، اس کے احکام کو جھٹلاتے۔ اللہ فرما رہا ہے سنجزی الذین یصدفون، تو ان قریب یا بہت جلدی ہم سزا دیں گے ان کو جو منہ پھیرتے ہیں ان آیاتنا، ہماری آیتوں سے۔ کیسی سزا؟ سوء العذاب، برے عذاب کی سزا دیں گے۔ اور وہ کیسا برا عذاب ہوگا؟ وہ تو جو جا کے دوزخ میں بھوگتے گا وہ اسی کو پتہ چلے گا، اور اللہ چاہے تو پھر دنیا میں بھی مختلف عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے ہمیں۔ یاد رکھیے والدین پر ایک یہ بھی عذاب ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ سے پیدا ہوئی اولاد ان کی نافرمان ہو جائے، وہ سرکش ہو جائے۔ اس سے بڑی کوئی بے عزتی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی اولاد آپ کے منہ پہ کھڑے ہو کے جواب دے دے، گالیاں دے، انکار کر دے، آپ کو جھوٹا، جاہل، بے وقوف کہے؟ یہ تھوڑا عذاب ہے؟ بات صرف سمجھنے کی ہے کہ یہ سب ہماری اپنی نافرمانیوں کی سزائیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ حل بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے جو وہ منہ پھیرا کرتے تھے۔ حل ینظرون، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ؟ الا، مگر یہی، ان تاتیہم، کہ آئے ان کے پاس، الملائکۃ، فرشتے، یعنی بار بار نبی جب ان کو سمجھاتے ہیں، قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ کی معرفت دلاتے ہیں، یہ نہیں مانتے، دلیلیں تو ساری آ گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں اب انہیں کیا چاہیے؟ اب انہیں صرف اگر انتظار ہے نا تو صرف اس بات کا کہ ان کے پاس عذاب لے کے فرشتے اتر آئیں، او یاتی ربک، یا پھر خود ان کا رب آ جائے، او یاتی، یا پھر آئے، بعد، کوئی آیاتی، ایک نشانی، ربی کا، آپ کے رب کی، یوم یاتی، اللہ فرما رہا ہے سن لو، جس دن آئے گی بعد آیاتی ربی، کوئی نشانی تمہارے رب کی طرف سے، تو پھر لا ینفع نفسا، تو نہ نفع دے گا کسی کو، ایمانہا، اس کا ایمان۔ وہ کیا ہوگی نشانی؟ قیامت۔ قیامت آ جانے پہ اگر کوئی بندہ کہے گا نا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، نہیں، اب وقت گزر جائے گا، اب کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ایمان لانے کا وقت یہ ہے، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، موت سے پہلے نزع کا وقت شروع ہونے تک بھی ایمان لانے کی گنجائش ہے۔ جب وہ شروع ہو جائے گا تو گویا کہ وہ نزع کا وقت جو شروع ہو جاتا ہے وہ بندے کی قیامت شروع ہوگی۔ بندہ جب قبر میں چلا گیا تو بندے کی قیامت اس پہ طاری ہو گئی۔ اب اس کا ایمان لانا
یا معافی مانگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت، جو پہلے نہیں ایمان لا چکا تھا، من قبل پہلے سے، او کسبت یا نہ کمائی کی تھی، فی ایمانہا اپنے ایمان کے ساتھ، خیرن کوئی نیکی، یعنی کوئی نیکی جس نے نہیں کمائی اپنی ایمان کی حالت میں، ہوش و حواس کے صحیح ہونے میں، موت کا غرغرہ شروع ہونے سے پہلے، تو اس کے بعد اسے کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ قل انتظروا، اللہ نے فرمایا حبیب آپ ان سے کہیے کہ اب تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی سارے انتظار کرنے والے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنا دین، وکانوا شیعا، اور وہ خود کئی گروہوں میں بٹ گئے، یعنی گروہ گروہ بن گئے، لست منہم، نہیں ہے آپ کو ان سے، فی شیء، کوئی علاقہ یعنی تعلق، جو یہ کر رہے ہیں اس میں نہ آپ کا کوئی قصور ہے، نہ آپ کا عمل دخل ہے، نہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ خود کر رہے ہیں۔ اور انما امرہم الی اللہ، بلا شبہ اب ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ ثم ینبئہم، پھر وہ ان کو بتا دے گا، بما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو من جاء بالحسنۃ، جو کوئی لائے ایک نیکی، فلہ عشر، تو اس کے لیے 10 ہوں گی، امثالہا، اس جیسی، اس کے لیے ہوں گی، مطلب اللہ کے ہاں سے اس کے لیے اجر ہوگا۔ ایک نیکی کا بدلہ، یہ تو ایک مشہور بات ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے، اور وہ اسی آیت سے ثابت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو بندہ ایک نیکی، ایک اچھائی، ایک عبادت اللہ کی پیش کرے گا، اللہ اس کو جو بدلہ دے گا اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر بدلہ دے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی لائے گا ایک برائی، فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کو نہ بدلہ ملے گا مگر اس کے برابر ہی، وہم لا یظلمون، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت کی بات ہے۔ اگر ہماری نیکی کا بدلہ بھی ایک ہوتا اور برائی کا بدلہ بھی ایک ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ یہ عدل ہوتا۔ یہ کیا ہوتا؟ عدل یہی ہے نا کہ ہر معاملے کو برابر برابر رکھو۔ تو اگر اللہ عدل کرتا تو ہماری ایک نیکی کا اجر ایک نیکی کے برابر ہوتا، اور ایک برائی کا گناہ ایک برائی کے برابر ہوتا، لیکن اللہ نے عدل نہیں کیا۔ ہم اگر بندے کے لیے کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے نے عدل نہیں کیا، تو یہ بہت بڑا ظلم اور عیب ہے، اور جب ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ نے عدل نہیں کیا، تو اس کے مقابلے میں اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ ہمیں جس چیز کی حاجت تھی اللہ نے ہماری اس حاجت کا خیال رکھا، تو اللہ نے عدل نہیں کیا، اللہ نے رحمت فرمائی، اللہ نے کرم کیا۔ اگر ہماری عبادت، ہماری نیکی ایک ہوتی اور اسی کا ایک ہی بدلہ ملنا ہوتا، اور وہ نیکی ایسی ہوتی کہ وہ قابل قبول ہی نہ ہوتی، بتائیے کیا ملتا؟ بولیے، کچھ بچتا نہیں۔ اسی لیے کسی بھی اللہ والے سے جب آپ بات کریں گے یا اس کے حالات پڑھیں گے، تو ہر شخص نے جو کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ پہنچا تھا، اس نے جب بھی اللہ سے مانگا اس کا کرم مانگا، اس کا فضل مانگا، عدل نہیں مانگا۔ کیا کہا؟ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، اور فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، اور یہ فضل کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ آپ ایک نیکی کریں،
رب آپ کو اس جیسی 10 کے برابر ثواب دے۔ پھر یہ آخری پیمانہ نہیں ہے، یہ ابتدائی پیمانہ ہے۔ آگے کیا ہے؟ 10 کے بعد 10 کے بعد 70 بھی ہیں، 10 کے بعد 50 بھی ہیں، 70 بھی ہیں، 100 بھی ہیں، 700 بھی ہیں، اور 700 کے آگے فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ یہ جو 700 کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ 70 کا لفظ ہوتا ہے، یہ حتمی عدد نہیں ہوتا، یعنی فائنل عدد نہیں ہوتا۔ یہ پتہ کس انداز میں بولا جاتا ہے؟ جس وقت آپ ہر بندے کا ایک تقیہ کلام ہوتا ہے، اور جب انسان بہت زیادہ مرتبہ ایک کام کو کہہ لیتا ہے نا، تو اس کا احساس دلانے کے لیے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں صبح سے لے کے اب تک تجھے 50 بار یہ بات کہی ہے، تجھے یہ 70 بار بات کہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ واقعی 70 بار کہی ہے؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بے شمار مرتبہ میں نے یہ بات کہی۔ تو یہ 70 اور 100 کا عدد جو ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق پھر بے شمار اجر تمہیں عطا کرتا ہے۔ اور اگر تمہیں ایگزیکٹ یہ عدد ہی معلوم ہو رہا ہے، اگر اس کو عدد ہی سمجھو، یعنی 100 کو 100 سمجھو، 700 کو 700 سمجھو، تو پھر بھی یہ مت سمجھنا کہ اب اللہ کے دینے کی بس ہو گئی ہے۔ وہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، 100 بھی دوں گا، 700 بھی دوں گا، اور پھر اس کے اوپر بھی جس کو جتنا چاہوں گا بڑھا بڑھا کے عطا کروں گا۔ یہ کیسے ملے گا؟ یہ ہمارے اخلاص پہ ملے گا، یہ ہماری وارفتگی پہ ملے گا، یہ ہماری محبت پہ ملے گا۔ جتنا خلوص، جتنی محبت، جتنا ادب، جتنا عشق آپ کے کام میں زیادہ ہوگا، پھر رب یوں دے گا کہ دروازے کھل جائیں گے، وہ بند نہیں ہوں۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي، آپ کہیے اے حبیب، آپ کہیے بے شک مجھے ہدایت دی ربی، میرے رب نے، اِلیٰ صراط مستقیم، سیدھی راہ کی، دیناً قیمہ، دین محکم یعنی سیدھا دین، مضبوط دین۔ کون سا؟ ملت ابراہیم، جو ملت ابراہیمی ہے، حنیفہ، جو کہ یکسو تھے اللہ کی طرف۔ حنیف کہتے ہیں اس کو جو ہر طرف سے کٹ کر اپنے محبوب کی طرف اس طرح جھکا ہوا اور اس طرف مائل ہو کہ اسے کسی اور چیز کی طرف دھیان ہی نہ ہو۔ تو اسلام کو بھی اللہ نے دین حنیف فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین حنیف کہا گیا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم کا ہی دین ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اصل ہمارے دین کے اندر ابراہیمی دین ہے۔ آگے کچھ چیزوں کو اللہ کریم نے ان کے اندر اور شامل کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں، اور اسی دین کو کنٹینیو کیا۔ تو یہ ایسا دین ہے جو کامل ترین، افضل ترین دین ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے۔ یہ کیوں کہنا پڑا؟ یہودی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں اور کرتے شرک تھے، تو اللہ نے وہاں واضح کر دیا کہ تم اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے ہو، تو دین ابراہیمی تو ایسا تھا کہ وہ دین حنیف تھا، وہ تو کسی اور طرف جھکتا ہی نہیں تھا، اور تم جو کرتوت کرتے ہو وہ ابراہیم میں تو تھے ہی نہیں، وما کان من المشرکین، اور تم تو کھلم کھلا شرک کرتے ہو، اور ابراہیم تو مشرک نہیں تھا، تو پھر تم کیسے ابراہیم کے دین پہ ہو سکتے ہو؟ اے حبیب آپ فرمائیے ان صلاتی، کہ میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب کا سب رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اسی طرح مجھے حکم ہوا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یعنی اے حبیب آپ انہیں بتائیے کہ میں ہوں ابراہیم کے دین پہ۔ اگر تم اپنا یہ دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہیں میرے دین پہ آنا ہوگا، کیونکہ میں ابراہیم کے دین پہ اس دور میں سب سے پہلے عمل کرنے والا ہوں، ورنہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ قل، آپ یہ فرما دیجئے، اغیر اللہ،
کہ اللہ کے سوا ابغی میں تلاش کروں ربن کوئی اور رب ہوا واہوا حالانکہ وہ رب کلی شیء ہر شے کا رب ہے. تو جو تمہارے معبود اور تمہارے رب ہیں ان کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں، تو پھر میں تم بیوقوف لوگوں کے پیچھے لگ کے کسی اور کو معبود بنا لوں. ولا تکسبو اور نہیں کمائی اور نہیں کماتی کل نفس کوئی جان الا علیہا مگر وہ اسی پر ہوتا ہے. اسی پر کا مطلب ہوتا ہے اس کا وبال اس کے اوپر ہوتا ہے. مطلب اگر میں گناہ کروں گی تو میرے گناہ کا وبال آپ پہ نہیں ہوگا، وہ مجھ پہ ہوگا. آپ کریں گے تو آپ پہ ہوگا، مجھ پہ نہیں ہوگا. اللہ پاک کے عدل کا یہ نظام ہے کہ جو جہاں ظلم کرے گا، گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کا عذاب اور وبال اسی کو ہوگا. ولا تازرو اور نہ اٹھائے گی وازرتن کوئی اٹھانے والی وزرا بوجھ اخرا کسی دوسری جان کا. اللہ کے ہاں قیامت میں ہر بندے کے گناہ کا بوجھ اس کے اوپر رکھا جائے گا. قبر میں ہر بندے کو عذاب اس کے اپنے گناہوں کا دیا جائے گا اور ثواب بھی اپنے نیک کاموں کا دیا جائے گا. ثم الی ربکم پھر تمہیں اپنے رب کی طرف مرجعکم پھرنا ہے یعنی لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم تو وہ تمہیں بتا دے گا بما کنتم وہ کہ تم تھے فیہ جس میں تختلفون اختلاف کرتے، یعنی میرے رسول کی بات، میری کتاب کی بات، میرے نبیوں کی بات جو تم نہیں مانتے تھے وہ سب کا سب اللہ تمہیں قیامت میں دکھا دے گا. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے جَعَلَكُمْ تمہیں بنایا خلائف الارض خلیفہ زمین میں، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ اور بلند کیا تم میں سے بعض کو فوق بعض پر، یعنی کچھ ہر ایک کو دوسرے پر درجے منصب مقامات الگ الگ عطا کیے. درجات درجوں میں لیبلوکم یعنی اللہ مختلف درجے کیوں دیتا ہے لوگوں کو؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے. فی ما آتاکم اس چیز میں جو تمہیں عطا کی ہے. ان ربک بے شک آپ کا رب سریع العقاب بہت جلد عذاب دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم اور بے شک وہ ضرور غفور الرحیم. سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے. اعراف جی حروف مقطعات ہم الف لام میم سے پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اور اس سورت کا نام جو سورۃ الاعراف ہے یہ کیوں ہے؟ اعراف کہتے ہیں ایک بلند جگہ کو، جیسے مثال کے طور پہ یہ دیوار ہے، دیوار کے پرلی طرف نیچی جگہ ہے اور دیوار کے اس طرف بھی نیچی جگہ ہے اور یہ دونوں جگہوں کے درمیان ایک اونچی جگہ ہے. اس کو کہتے ہیں اعراف. اور یہ اعراف ایک مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا. بعض روایات کے مطابق ہے کہ جن لوگوں کے اعمال برابر ہوں گے اور انہیں کسی وجہ سے نہ ادھر بھیجا جائے گا نہ ادھر، تو انہیں مقام اعراف پہ بھیج دیا جائے گا. وہ اس جگہ پہ کافی عرصہ رہیں گے جہاں سے ایک طرف وہ جنت کے سارے منظر دیکھیں گے اور دوسری طرف دوزخ کے سارے منظر دیکھیں گے. اس کا ذکر اس سورت کے اندر کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ اعراف رکھا گیا ہے. کتابن یہ کتاب ہے انزل الیک کہ اتاری گئی ہے آپ کی طرف. فلا یکن تو نہ ہو فی صدری کا آپ کے سینے میں حرجن تنگی منہ اس سے، لتنذر بہ تاکہ آپ ڈر سنائیں اس کے ذریعے، وذکر اور نصیحت دیں للمومنین مومنوں کو. اتبعوا اے لوگو تم سب پیروی کرو ما انزلا اس کی جو نازل ہوا الیکم تمہاری طرف من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرنا من دونہ اس کو چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اور دوستوں کو. قلیلاً بہت ہی کم تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے ہو. وکم من قریۃ اور کتنی ہی بستیاں تھیں اہلکناہا کہ ہم نے ان کو برباد کر دیا. فجاءہا باسنا
کہ انہیں پس آیا ان پر ہمارا عذاب بیاتن رات کو، او ہم قائلون یا اس وقت جب کہ دوپہر کو وہ قیلولہ کر لیتے. دوپہر کا جو سونا ہوتا ہے، دوپہر کے کھانے کے بعد نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے قیلولہ کرنا. اس آرام کرنے کو، تھوڑی دیر سونے کو قیلولہ کہا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے اوقات میں جب وہ اپنی طرف سے بالکل سکون میں ہوتے، تو ایسے میں تھوڑا سا جھٹکا بھی لگ جائے نا تو بندہ کانپ اٹھتا ہے. کوئی برتن زور سے گر جائے تو پورا جسم کانپ جاتا ہے اچانک. تو جب عذاب آئے اس وقت کیا حالات ہوتے ہوں گے؟ وہ تو اس سے ایک دھماکے سے ویسے ہی جان نکل جاتی ہے. فما کان دعواہم، پس نہیں تھی ان کی چیخ و پکار ایسے اچانک عذاب آنے پر. اذ جاءہم باسنا، جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، مگر جب اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا اور طوفان آ گیا، پھر وہ کیا کہتے تھے؟ یہی کہ انا کنا ظالمین، ہاں واقعی ہم ظالم ہی تھے اور ہمارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. فلنسألن الذین، پس ہم ضرور پوچھیں گے ان سے، ارسلا، جو بھیجے گئے رسول، الیہم، ان جن کی طرف، ولنسألن المرسلین، اور ضرور بھی ضرور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ہم ان قوموں سے بھی پوچھیں گے کہ تمہارے پاس میرے رسول آئے تھے کہ نہیں، تبلیغ کی تھی کہ نہیں، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے ان کو میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں، تبلیغ کی کہ نہیں. تو جب دونوں طرف سے ہاں ہو جائے گی، اب اس کے بعد پھر بتائیے کہ سزا کا عالم کیا ہوتا ہے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان پر، بِعِلْمٍ، اپنے علم سے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم نہیں تھے غائب. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم یہ سارا کچھ کیوں پوچھیں گے؟ اس لیے نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ جب مجرم اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے نا، پھر اس کی شرمندگی دیکھنے والی ہوتی ہے، پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا. اگرچہ ہم آج بھی سب جانتے ہیں، ان کے کرنے سے پہلے بھی جانتے تھے اور قیامت میں بھی جانتے ہوں گے، مگر ان کے منہ سے اگلوائیں گے سارا کچھ. والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن برحق ہے. وزن یعنی اعمال تولے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. فمن ثقلت، تو جن کے بھاری ہوئے، موازینہ، ترازو یعنی وزن، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ فلاح کو پہنچیں گے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام ملیں گے. ومن خفت، اور ہلکے ہوں گے یا ہلکے ہوئے، موازینہ، جن کے ترازو یا وزن، فاولئک الذین، تو یہی وہ لوگ ہیں، خاسروا انفسہم، جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جان کو، بما کانوا، اس وجہ سے کہ وہ تھے، بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، یظلمون، ظلم کرتے. فَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور بے شک ہم نے ہی تمہیں جماؤ دیا، یعنی مضبوط کیا، جگہ دی. کہاں؟ زمین میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور ہم نے ہی کیے تمہارے لیے، فیہا، اس میں یعنی زمین میں، معائش، معیشت کی جمع معیشت، روزگار، زندگی کے اسباب، اپنی زندگی کو چلانے کے لیے جو راستے، یہ سب اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہی تمہیں زمین میں ٹھہرایا، ہم نے تمہیں مرتبے دیے، ہم نے تمہیں بادشاہتیں دی، ہم نے تمہیں سلطنتیں دی، اور ہم نے ہی تمہاری زندگی گزارنے کے اسباب تمہیں عطا کیے. مگر اس کے باوجود قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں تم میں جو تم شکر کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رب کی نعمتوں کو پہچاننے کی اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.